سب سے پہلا اور سب سے بڑا سوال جو ہر کسی کے ذہن میں ہے وہ یہی ہے کہ بھئی اگلی قسط آ کب رہی ہے، کتنی آ رہی ہے، اور کیا یہ رمضان کے مبارک مہینے سے پہلے مل جائے گی تاکہ اس مہنگائی کے دور میں تھوڑی سی آسانی ہو سکے؟ تو جی ہاں، اچھی خبر یہ ہے کہ حکومت نے ان تمام سوالوں کا جواب دے دیا ہے، اور یہ واقعی ایک خوشخبری ہے، خاص طور پر رمضان کی آمد سے ٹھیک پہلے۔ اور یہ رہی وہ بڑی خبر، بے نظیر کفالت پروگرام کی جو سہ ماہی قسط پہلے 13,500 روپے تھی، وہ اب بڑھا کر 14,500 روپے کر دی گئی ہے، یعنی پورے 1,000 روپے کا اضافہ، جو اس مہنگائی میں ایک بہت اہم مدد ثابت ہوگی۔ اور بات صرف کفالت پروگرام تک ہی نہیں رکتی، بچوں کے لیے جو تعلیمی وظائف ملتے ہیں اور حاملہ خواتین کے لیے جو نشو و نما پروگرام ہے، ان دونوں کی رقم میں بھی 500 روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے تاکہ پورے خاندان کو مدد مل سکے۔ یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے والی ہے، یہ جو BISP کی 14,500 روپے کی ادائیگی ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، اور جو وفاقی حکومت کا 9999 کوڈ والا رمضان پیکج ہے یا پنجاب حکومت کا 80-70 والا پیکج، وہ بالکل الگ چیزیں ہیں۔ BISP آپ کی ریگولر سہ ماہی امداد ہے، جبکہ دوسرے پیکیجز صرف رمضان کے لیے خاص اور ایک بار ملنے والی امداد ہیں۔ ان دونوں کو آپس میں مکس مت کیجیے گا۔ اچھا، تو سوال اب یہ ہے کہ یہ بڑی ہوئی رقم ملے گی کس کو، اور کچھ لوگوں کی ادائیگیاں اچانک رک کیوں جاتی ہیں؟ آئیے اہلیت کے اس پورے معاملے کو سمجھتے ہیں۔ یہ شکایت بہت عام ہے کہ جی پہلے تو پیسے مل رہے تھے لیکن اب اچانک بند ہو گئے۔ اگر کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو پریشان نہ ہوں، اس کی ایک بہت اہم وجہ ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو آخر امداد رکنے کی سب سے کامن، سب سے عام وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب حکومت کی ایک لازمی تصدیقی عمل میں چھپا ہے۔ اسے کہتے ہیں BISP ڈائنامک سروے۔ اب یہ کوئی سزا نہیں ہے، بلکہ صرف ایک ویریفیکیشن کا عمل ہے۔ حکومت بس یہ یقینی بنانا چاہتی ہے کہ مدد صرف انہی لوگوں تک پہنچے جنہیں واقعی اس کی ضرورت ہے۔ اس سروے میں آپ کے خاندان کی موجودہ معاشی حالت کا دوبارہ جائزہ لیا جاتا ہے۔ اب دھیان سے سنیے کہ یہ سروے کن لوگوں کے لیے فوری طور پر ضروری ہے۔ اگر آپ کو 8171 سے اس کا میسج آیا ہے، یا آپ کی قسط بغیر کسی وجہ کے رک گئی ہے، یا آپ کے خاندان کی معلومات جیسے پتہ یا آمدنی میں کوئی تبدیلی آئی ہے، تو آپ کو یہ سروے فوراً کروانا ہوگا۔ اسے نظر انداز کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کی ادائیگی رکی رہے گی۔ سروے کروانے کا طریقہ بہت سیدھا سادہ ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ کام آن لائن نہیں ہوتا۔ آپ کو اپنا اصل شناختی کارڈ اور بچوں کے B فارم لے کر اپنے قریبی BSIP تحصیل دفتر جانا ہوگا۔ وہاں ایک چھوٹا سا انٹرویو اور بائیو میٹرک تصدیق ہوگی، اور اس کے بعد آپ کو سروے کی رسید مل جائے گی۔ ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں سروے ہو گیا، لیکن اب پتہ کیسے چلے گا کہ پیمنٹ کا سٹیٹس کیا ہے؟ یہ جاننے کے صرف اور صرف 2 سرکاری اور محفوظ طریقے ہیں۔ کسی بھی تیسرے طریقے پر بالکل اعتبار نہیں کرنا۔ پہلا اور سب سے آسان طریقہ ہے SMS۔ اپنے موبائل سے اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھیں بغیر کسی ڈیش کے، اور اسے بھیج دیں 8171 پر۔ بس کچھ ہی دیر میں حکومت کی طرف سے آپ کو تصدیقی میسج آ جائے گا۔ اور اگر انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے تو دوسرا طریقہ ہے BISP کا سرکاری 8171 ویب پورٹل۔ وہاں جائیں، اپنا شناختی کارڈ نمبر اور جو کوڈ اسکرین پر نظر آ رہا ہو وہ درج کریں، اور آپ کی ساری تفصیلات سامنے آ جائیں گی۔ چلیں اب بات کرتے ہیں سب سے ضروری چیز کی۔ جب آپ کی ادائیگی آ جائے تو اسے محفوظ طریقے سے وصول کیسے کرنا ہے اور دھوکے بازوں سے کیسے بچنا ہے۔ اس بات کو بالکل اپنے ذہن میں بٹھا لیں، آپ کی BISP کی رقم پوری کی پوری آپ کا حق ہے۔ اس میں سے کوئی بھی شخص، چاہے وہ کوئی ایجنٹ ہو یا دکاندار، 1 روپے کی بھی کٹوتی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی فیس یا کمیشن مانگے تو سمجھ جائیں کہ وہ جرم کر رہا ہے۔ ان باتوں کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ حکومت آپ کو صرف 8171 سے میسج بھیجتی ہے۔ حکومت کبھی بھی پیسے نہیں مانگتی۔ اپنا شناختی کارڈ یا ذاتی معلومات کسی بھی غیر متعلقہ شخص، ویب سائٹ یا واٹس ایپ گروپ پر ہرگز شیئر نہ کریں۔ اگر کوئی بھی آپ سے پیسے مانگتا ہے یا آپ کو کسی بھی قسم کے فراڈ کا شک ہوتا ہے تو فوراً BSIP کی اس آفیشیل ٹول فری ہیلپ لائن پر شکایت درج کروائیں۔ یہ نمبر اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ تو چلیں جلدی سے ساری اہم باتیں ایک بار پھر دوہرا لیتے ہیں۔ نمبر 1، کفالت کی رقم اب ہے 14,500 روپے۔ نمبر 2، اپنی حیثیت صرف 8171 سے معلوم کریں۔ نمبر 3،
اگر ادائیگی رکی ہے تو ڈائنامک سروے لازمی کروائیں، اور سب سے اہم، آپ کی رقم پوری اور 100% مفت ہے۔ تو تمام ضروری معلومات اب آپ کے پاس ہیں۔ ان معلومات کو استعمال کر کے اپنی امداد مکمل، محفوظ اور عزت کے ساتھ وصول کریں۔ یاد رکھیں، باخبر رہنا ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔